سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں کیا جا رہا ہے کہ حضور کی شان میں دانستہ طور پہ پلانٹڈ طور پہ گستاخی کی جا رہی ہے؟ تو اس کی میرے نظر میں کئی وجہیں ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ دو وجہ یہاں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیوں کی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ یہ جو گستاخیاں ہو رہی ہیں اس کے تئیں یا اس کے بعد ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہمارا رد عمل، ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، ہائپر ہوئے بغیر یہ جو آج کا عنوان ہے جسے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، تحفظ ناموس رسالت امن عالم کانفرنس، ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں۔ مطلب یہ کہ حفظ و تحفظ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کے بغیر امن عالم کا تصور ناممکن ہے۔ یہ ہر ایک کو سمجھنا ہوگا کہ امن عالم اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بند نہ ہو جائے، اس وقت تک یہ محال ہے، ناممکن ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں کیا جا رہا ہے کہ حضور کی شان میں دانستہ طور پہ پلانٹڈ طور پہ گستاخی کی جا رہی ہے؟ تو اس کی میرے نظر میں کئی وجہیں ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ دو وجہ یہاں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پہلی تو یہ کہ جو اس ملک کے اہم مسائل ہیں ان سے آپ کی ہماری نگاہ کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسری وجہ جو ہم سب کے لیے یہ ہے اور بڑی اہم وجہ ہے کہ ہمارے ایمان کو چیک کیا جا رہا ہے کہ ہمارا جو یہ جسم ہے، یہ جو ڈھانچہ ہے، کہ کہیں اس سے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نکل نہیں گئی۔ یہی تو اقبال نے کہا تھا نا کہ فکر عرب کو دیکھ کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و عجم سے نکال دو۔ اس کا پہلا مصرع یہ تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ جو روح محمد کو نکالنے کی دانستہ طور پہ کوشش کی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ گستاخی کر رہے ہیں اور ہمارے ایمان کو چیک کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک وجہ ہوئی۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہم نے پہلے مثال کے طور پہ دیکھا فرانس میں قرآن مجید کو جلایا گیا، تو اس سے قرآن مجید ختم نہیں ہوا، بلکہ رپورٹڈ نیوز AFP جو پوری دنیا کی معزز ترین ایجنسی ہے، اس کے حوالے سے یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کی کاپیاں فرانس میں اتنی زیادہ بکیں کہ وہ بکتے بکتے وہاں کی کاپیاں ختم ہو گئی، اور پھر سے کئی ایڈیشنز اس کے شائع ہوئے۔ دوسرا حوالہ ہم نے یہ دیکھا کہ USA یعنی امریکہ میں پچھلے کئی سالوں سے یہ مسلمان اور اسلام کے خلاف تشدد میں کمی آئی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کو سرے راہ ان کے حجاب نوچ لیے جاتے تھے، ان کے اوپر تعصبانہ کامنٹ کیے جاتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا، ترقی یافتہ بنایا، اور حال یہ ہے آج کہ امریکہ کے جو سینٹ ہوتے ہیں، وہاں کے جو ممبر پارلیمنٹ ہیں، وہاں کے سینٹ میں مسلمانوں کی نمائندگی ہونے لگی ہے۔ دو وجہ ہیں۔ اب یہ ہمیں کیا کرنا ہے، چونکہ وہ ہائی سوسائٹی ہے اور ہماری جو یہاں ہم جو ہیں یہ لو سوسائٹی ہے، تو اس کو ہم اس طریقے سے حل کریں گے کہ ہمارے تنظیم آج بڑی دلی خوشی ہو رہی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی گئی اس پر پہرا دینے کے لیے آپ کی آل میں سے ہی ہماری قیادت کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں، علماء کرام کی سرپرستی ہے، اور آپ سامعین حضرات ان کے نقش قدم پر چل کر یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ ایک سیرہ اسٹڈی سینٹر بنایا جائے، یہ جو غالب اسٹڈی سینٹر ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے مراکز ہیں جہاں پہ خصوصی مطالعہ کیا جاتا ہے، اور پھر اس مطالعے کو پورے ملک میں اس کو پھیلایا جاتا ہے، اس کی نشر و اشاعت کی جاتی ہے۔ اس کے ذریعے یہ ہوتا ہے
کہ جو مسکنسیپشن ہے، جو غلط فہمیاں ہیں، جو غلط تصورات دماغ میں بنے ہوئے ہیں، وہ غلط تصورات دور ہوتے ہیں، اور ایک اپلائیڈ سوشل سائنس، جو سماجی علوم کا جو طالب علم اپلائیڈ طالب علم ہو، اس کو ہم بٹھا کر یا ماہرین کو بٹھا کر ہم ان کی آراء سے یہ لیں کہ اس کو ہم کس طریقے سے سماج اور معاشرے میں نافذ کر سکیں۔ دوسری بات اس میں یہ ہم کریں گے کہ یہ جو جب سیرت اسٹڈی سینٹر بنے گا، اس میں بلاسفیمی کے حوالے سے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں کی جائیں گی، اس کے حوالے سے اس میں اس کا ریبیوٹ کیا جائے گا، اس کا دفاع کیا جائے گا، اور اس وقت ہمارے جو وکلاء ہوں گے، ہمارے جو سینئر اور جو قوم کے معزز افراد ہوں گے، ان تک جب ہماری بات پہنچے گی تو پھر اس کا اثر ہوگا، اور انشاءاللہ روڈ پر نکلے بغیر، دھرنا اور اپنے جانی اور اپنے مالی نقصان کیے بغیر ہم اپنے مقصد کو بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ آج 15 دن گزر گئے اور کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم الگ الگ چیزوں پہ دھیان دیے ہوئے ہیں، لیکن ایک جو پروپر وے ہے اس کے ذریعے بھی ہمیں جانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اب آخری بات یہ کہ ہم نوجوان ہیں، آپ سب ہم جو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، جہاں تک ہماری آنکھ کام کر رہی ہے، اس میں سے تقریباً 60% تو نوجوان ہیں ہی۔ تو کیا ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گستاخی ہوئی ہے اس پہ اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ کچھ تقریریں اپلوڈ کر دیں، فیس بک پہ کچھ چیزیں شیئر کر دیں، ٹویٹر پہ کوئی ٹرینڈ چلا دیں؟ کیا صرف ہماری یہی ذمہ داری ہے؟ ہمیں خود سوچنا ہوگا، ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ کیا ہماری صرف یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے مجاہدین بن جائیں؟ نہیں، بلکہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ پہلے تو ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، حضور کی بایوگرافی کا مطالعہ کریں، آپ کی سیرت کا گہن مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں۔ اس کے بعد ہم سوشل میڈیا کے طریقے سے ہم اپنے جو مؤثر ذرائع ہیں، ہم ان ذرائع کے ذریعے اپنی بات جب ان تک پہنچائیں گے تو پھر یہ بات اثر کرے گی، اور پھر یہ بات ان کو بھی لگے گی کہ یہ ہماری جو علم ہے، ہمارا جو علم ہے، وہ جو اس بندہ سامنے والا کہہ رہا ہے، وہ ریسرچ کے ساتھ کہہ رہا ہے، وہ پڑھ کے کہہ رہا ہے، اس کی بات ماننی چاہیے، اس کی بات سننی چاہیے۔ چونکہ باتیں بہت ساری کہنے کو ہیں، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ 9 منٹ ہو چکے ہیں۔ پندہا دادیم و حاصل شد فراغ، ما علینا یا اخی الا البلاغ۔ کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔